پھر اس نے جو ہے شراب کو ہلکا جانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اس نے شراب پی، شراب پینے کے بعد جب اس کا نشہ اس پہ طاری ہوا تو شیطان اس پر غالب آیا، اس نے اس عورت سے زنا کیا کہ جس مقصد کو وہ عورت پانا چاہ رہی تھی وہ اس نے پا لیا۔ پھر اس نے اس بچے کو قتل کیا۔ اس طرح اس نے 3 کام کیے۔ آج ہم قصص الحدیث میں سے 7واں واقعہ یعنی 7ویں اسٹوری بیان کریں گے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ چنانچہ سنن نسائی میں یہ حدیث ہے، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ جو قومیں گزری ہیں ان میں سے ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا اور ساری زندگی جو ہے وہ عبادت کرتا رہا۔ پھر اللہ کی شان ایک عورت جو ہے وہ اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس کے دل میں آیا کہ میں کوئی ایسا راستہ اختیار کروں، میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے یہ نوجوان جو ہے مجھے مل جائے۔ چنانچہ ایک روز اس نے اپنی ایک باندی کو اس نوجوان کے پاس بھیجا جو عبادت گزار تھا، اس سے کہا کہ ہماری مالکہ کو آپ سے مشورہ کرنا ہے اور جو ہے مشورے میں آپ کو اجر ملے گا، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اس طرح کی بات کر کے اس باندی نے اس کو راضی کیا کہ ہمیں ایک اہم امور پہ مشورہ کرنا ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان اس باندی کے ساتھ اس کے محل کی طرف چل پڑا۔ تو جب یہ اس کے محل میں داخل ہوئے تو پیچھے سے باندی جو ہے جتنے بھی دروازے تھے، حدیث شریف کا الفاظ ہے کہ اس کو کنڈی لگاتی رہی، حتیٰ کہ آخری کمرے میں پہنچے تو اس آخری کمرے میں تخت پر ایک حسین جمیل خوبصورت لڑکی جو ہے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اس لڑکی کے برابر میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور ایک شراب کا پیالہ تھا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں تمہیں چاہتی ہوں، تم میرے ساتھ زنا کرو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آتا ہے نا قرآن میں الم یعلم بان اللہ یرا۔ اس آیت کا ترجمہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، جو کرتا ہے تو چھپ چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ تو پھر باندی نے کہا کہ تم یہاں سے نکل نہیں سکتے، تمہارے پاس 3 راستے ہیں، یا تو میں سب کو جمع کروں کہ تم میرے پاس آئے گناہ کے لیے اور تم جو ہے ذلیل و رسوا ہو کے تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا اور لوگ بھی تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، یا پھر دوسرا راستہ ہے کہ تم اس بچے کو قتل کرو یا پھر تم شراب پیو۔ وہ عابد جو ہے سوچتا رہا کہ میں کیا کروں، کس طرح سے میں یہاں سے نکلوں۔ تو پھر اس نے جو ہے شراب کو ہلکا جانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اس نے شراب پی، شراب پینے کے بعد جب اس کا نشہ اس پہ طاری ہوا تو شیطان اس پر غالب آیا، اس نے اس عورت سے زنا کیا کہ جس مقصد کو وہ عورت پانا چاہ رہی تھی وہ اس نے پا لیا۔ پھر اس نے اس بچے کو قتل کیا۔ اس طرح اس نے 3 کام کیے۔ ایک شراب کے عمل نے جو حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس واقعے کو سنانے کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ اے لوگوں شراب سے بچو۔ اس واقعے کو سنانے کے بعد پیارے نبی نے کیا کہا؟ اے صحابہ شراب سے بچو، اے 1400 سال بعد آنے والے لوگوں شراب سے بچو، شراب سے بچو، کیونکہ شراب اور ایمان دونوں ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ تو بھائی اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں عورت کے فتنے سے بچنا ہے جو کہ شیطان کا فتنہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان جو ہے، عورت اس کا جال ہے، اس کے ذریعے شیطان جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے میری امت کے 2 فتنے ہیں، ایک عورت اور ایک جو ہے مال و دولت۔ تو میرے عزیزوں، اس واقعے کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے سنایا، جو کہ اور ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ شراب پینا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور آج ہمارے ڈیفینس میں علاقوں میں، بلکہ حال ہی میں پتہ چلا رمضان میں 21 لوگ شراب پی کے مرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان وعیدوں کو سنیں اور لوگوں میں پھیلائیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو کوئی بھی اگر برا کام کر رہا ہو ہمارے ذریعے سے وہ بچ سکے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ سے ہم آخری نبی ہیں۔ اس لیے ختم نبوت کے صدقے لوگوں کو دین پہ لانا، گناہوں سے بچانا، یہ علماء کا بھی کام ہے، عوام کا بھی کام ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی آتی ہو نا وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔
تو حدیث شریف میں کیا وعید ہے؟ ہم 5-6 حدیثیں سنتے ہیں اور کوشش کریں اس کو پھیلائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص شراب پیتا ہے 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر حدیث کا آخری جملہ ہے کہ شراب پینے والا اگر اس حالت میں مر گیا تو گویا کہ وہ زمانہ جاہلیت کی حالت میں مرا۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ زانی زنا کے وقت، چور چوری کے وقت اور شرابی شراب پیتے وقت جو ہے مومن نہیں رہتا، مطلب اس کا ایمان اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ والے امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کے پاس گیا جس کے بارے میں تھا کہ وہ کثرت سے شراب پیتا ہے، تو میں تبلیغ کے لیے گیا۔ اب جب میں اس کے بعد پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، تو اس زمانے میں 2 الگ الگ پیالے ہوتے تھے، ایک میں پیشاب کرتے تھے اور ایک پیالہ ہوتا تھا پانی پینے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ، میں نے دیکھا کہ وہ پیشاب والے پیالے سے جو ہے نا وضو کر رہا تھا۔ تو شراب ایسی بدبخت چیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 4تھی مرتبہ شراب پیے گا، حدیث میں آتا ہے بطور عذاب اس کو جہنم میں جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ تو شراب اتنی بری چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کوشش کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے اس واقعے کو جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ہے، جس میں ہمارے لیے بے شمار عبرتیں ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔